प्रेज द लॉर्ड के एक खूबसूरत एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और आपका पसंदीदा प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बड़ी खूबसूरत और शानदार जो बात यह है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर किब्रिया की दैनी तरफ जाकर बैठ गया और खुदावन की तारीफ हो कि हमें फतह और शादमानी अता कर गया है। हमारे पास एक जिंदा उम्मीद है कि जैसे यीशु मसीह जो है आसमान पर उठाया गया और जैसे यीशु मसीह जिंदा हो गया, उसी तरह हर ईमानदार जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है एक दिन जलाली बदन में यीशु मसीह के साथ आसमान पर रहेगा और अब्दुल अबाद उसके साथ रहेगा। ये बड़ी शादमानी की बात है। आप सबको ईद क़यामत मसीह मुबारक हो। और दोस्तों, आज हमारा शो जो है वो बहुत बाबरकत शो होने को है क्योंकि खुदावंद के अजीम खादमीन यहाँ पर मौजूद हैं जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की अहमियत को बयान करेंगे। और आज हम सॉन्ग्स भी सुनेंगे और बहुत सारी बातें भी करने को हैं, इसलिए अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें और देखें ये खूबसूरत प्रोग्राम। आज मेरे पहले मेहमान जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, खुदावंद के अजीम खादम है। आपने उन्हें बहुत सारी जगहों पर खुदावंद की मुनादी करते हुए देखा होगा, टीवी चैनल्स के ऊपर आते हैं। एक मशहूर और मारूफ शख्सियत, एक मुअल्लम है और खुदावंद ने उन्हें बहुत सारी बरकतों से भरा हुआ है। आपकी भरपूर तालियों में वेलकम करना चाहूंगा रेवरेंड तारिक वारिस को। रेवरेंड तारिक वारिस, वेलकम इन द शो। थैंक यू पास्टर जावेद, आपने एक दफ़ा फिर बुलाया, ये मेरे लिए शर्फ की बात है। खुदा उनकी तारीफ हो। भाई साहब, आज ईद क़यामत मसीह है और मसीही ईमान का एक बहुत बड़ा सतून है ये, और इसके ऊपर पूरा मसीही ईमान है। और यीशु मसीह की जब अंजील सुनाई जाती है, लोगों तक पहुंचाई जाती है, तो कफ़ारे के साथ जी उठने का पैगाम ज़रूरी है। और जी उठने के पैगाम के बगैर हमारी मुनादी अधूरी रह जाती है। क्या आप सोचते हैं कि ये इतना ज़रूरी है कि इसे मसीही ईमान में बहुत अहम किरदार अदा करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। इस ताल्लुक से देखें पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और आयत नंबर 17। जी, पहला कुरिन्थियों 15:17 में लिखा है, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। हमारा ये ईमान है बतौर मसीही कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया को उनके गुनाहों से निजात देने का बंदोबस्त कर दिया है। आमीन। ये वाक़या सलीब पर रूनमा हुआ जब खुदावंद यीशु मसीह ने कौम इस्राएल और दुनिया की तमाम कौमों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए कफ़ारा दिया। लेकिन अगर वो जी ना उठता, अगर वो तीसरे दिन मुर्दों में से ज़िंदा ना होता, तो कलाम मुक़द्दस की इस आयत के मुताबिक हम आज भी गुनाहों में गिरफ्तार होते और हमारी मुनादी और ज़िंदगी सब कुछ बेफ़ायदा होता। लिखा है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफ़ायदा है। इसका ये मतलब है कि सिर्फ ईमान काफ़ी नहीं है, जिंदा मसीह पर ईमान काफी है। वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। लोगों का देखें और बड़ी चीजों पर ईमान होता है, कब्रों पर ईमान है, बाबों पर ईमान है, पीरों पर ईमान है, कई और मुकद्दस शख्सियात और लीडरों पर ईमान है। लेकिन कलाम मुकद्दस की गवाही है कि जिंदा मसीह पर ईमान। तो वो कहता है कि अगर वो जी उठा है तो फिर तुम्हारा ईमान फायदामंद है और फिर तुम अपने गुनाहों में गिरफ्तार नहीं हो। अब इसी वजह से कि मसीह जी उठा, फिर वो बयान करता है कि उसके जी उठने के सबब से हमारे पास भी नई जिंदगी की उम्मीद है। वगरना क्या होगा? आयत नंबर 19 में लिखा है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं, यानी हमारे पास जी उठने की उम्मीद नहीं है, तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। सो द रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट इज अ कार्डिनल डॉक्ट्रिन इन आवर फेथ। इसमें पास्टर जावेद साहिब एक बड़ी दिलचस्प बात है। एक न्यू टेस्टामेंट स्कॉलर हैं डॉक्टर N.T. राइट, वो इंग्लैंड में मुकीम हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर, खिदमत पर, हिस्टोरिकल जीसस जो फील्ड है उसमें। तो वो बयान करते हैं
کہ خداوند یسوع مسیح سے پہلے اور آپ کے بعد یہودیوں میں تقریباً 1 درجن 12 کے قریب لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا کی طرف سے پرومسڈ میسایہ یا مسیح موعود ہیں. لیکن جو بات فرق ہے خداوند یسوع مسیح میں اور ان باقی 12 میں وہ یہ ہے کہ جب وہ لوگ مرے قبروں ہی میں پڑے رہے، لیکن خداوند یسوع مسیح تیسرے دن پاک روح کی قدرت سے مردوں میں سے جی اٹھا، جس سے ثابت ہوا کہ خدا باپ کے حضور ہمارے گناہوں کے لیے اس کی طرف سے پیش کیا گیا کفارہ مقبول ٹھہرا ہے، وہی نجات دہندہ ہے اور وہی اسرائیل کا وہ مسیحا ہے جس کے بارے میں خدا نے عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں اپنے نبیوں کے وسیلے سے وعدے کیے ہیں. بھائی صاحب یہاں پہ بڑا خوبصورت حوالہ آپ نے یہ کوٹ کیا ہے، اور اس میں تو بڑا کلیئر ہے کہ ہماری نجات جو ہے صرف صلیب تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم جی اٹھنے کا اقرار اور جی اٹھنے کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے تب تک نجات کمپلیٹ نہیں ہو رہی. تو یہ بہت سارے آپ کو پتہ کہ اب بھی بہت سارے فرقے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جی بخارات بن کر آسمان پر چلے گئے، یسوع مسیح پتہ نہیں کس طرح چلے گئے. تو یہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو تعلیم رسولوں نے دی ہے، اس میں پختہ ایمان ہی نجات کا وسیلہ بن سکتا ہے. ہاں جی بالکل، یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی طرف توجہ دلائی ہے. ویسٹ میں اور کچھ اور مذاہب میں یہ تصور پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ چونکہ مرنے کے بعد تو کوئی بھی واپس نہیں آتا، تو جب مسیح لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، یسوع مسیح جیزس کرائسٹ جی اٹھے، تو یہ کوئی روحانی یا تصوراتی یا جذباتی بات ہے. جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ ہے کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، تو وہ کیسے زندہ ہے جی؟ وہ ان کے دلوں میں زندہ ہے. لیکن جب بائبل مقدس بیان کرتی ہے نا کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو وہ صرف روحانی طور پر، تصوراتی طور پر یا جذباتی طور پر زندہ نہیں ہوا، بلکہ روح القدس کی قدرت سے وہ ایک غیر فانی حقیقی جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا. جو ریزوریکشن ہے اٹ واز اے ہسٹوریکل ایونٹ، یہ ایک تاریخی واقعہ تھا، اور اس کا جو غیر فانی جلالی بدن تھا اس کی کچھ خوبیاں ہمارے جیسے بدن کی ہیں. مثلاً خداوند یسوع مسیح نے روٹی کھائی، اس نے مچھلی کھائی، مچھلی کا قتلہ کھایا، لیکن اس غیر فانی جلالی بدن کی پھر کچھ صفات جو ہیں اس موجودہ بدن سے مختلف ہیں. مثلا وہ بدن دیواروں میں سے گزر جاتا تھا، وہ بدن پھر آسمان پر چڑھ گیا، پھر وہ ایک دم سے وہ بیٹھے تھے، وہ بدن ان کے درمیان ظاہر ہو گیا. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جیزس ریزوریکٹڈ ود a physical body، وہ ایک جسمانی بدن کے ساتھ ہسٹوریکلی تاریخی طور پر مردوں میں سے زندہ ہوا. وہ کوئی صرف ہوا کی صورت میں نہیں ہوا. اس میں جرمنی میں انلائٹنمنٹ کے دور میں ایک تھیری پیش کی گئی، سوون تھیری. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ صرف بے ہوش ہوا تھا، اور جب رسولوں نے کہا وہ جی اٹھا ہے تو دراصل مار پڑنے کی وجہ سے انہوں نے سمجھا وہ صلیب پہ مر گیا. قادیانیوں نے بھی یہ خیال پیش کیا ہے مسیحیوں کے خلاف، احمدی جو لوگ ہیں. تو لیکن آپ جو بھی ایویڈنس پڑھیں ساری اناجیل میں وہ کلیئر ہے کہ ہی ڈائیڈ، اور وہ مرا اور تیسرے دن جی اٹھا. اور یہ بہت ضروری ہے یہ بات ہسٹوریکلی بھی، تاریخی اعتبار سے، کہ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا، ایک فزیکل باڈی تھی لیکن گلوریفائڈ جلالی تھی، امورٹل غیر فانی تھی. دوسرا اس میں جو اینگل آ جاتا ہے ڈاکٹرینلی، عقیدے کے اعتبار سے یہ بڑا اہم واقعہ ہے، کیونکہ اگر وہ جی نہیں اٹھتا تو نہ تو کفارے کا کام مکمل ہوتا، نہ اس کا خدا کی طرف سے مسیح ہونا ثابت ہوتا، اور جو الزامات لگا کر اور مجرم ٹھہرا کر عدالت میں اس کو صلیب دی گئی تھی، مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے وہ الزامات بھی جھوٹے ثابت ہوئے کہ خدا نے اس کو زندہ کر کے ثابت کر دیا کہ رومی عدالت نے اس کے خلاف جو ہے غدار کی یا مذہبی طور پر گستاخ کی کا جو ورڈکٹ دیا تھا وہ غلط ہے.
خدا نہ تو یہودی مذہبی لیڈروں کے ساتھ ہے، نہ رومی گورنر پنتس پلاطس کے ساتھ ہے، وہ یسوع ناصری کے ساتھ ہے۔ اور تیسری بات ہے، اس کے ساتھ میں اس پوائنٹ کو کلوز کروں گا، اس کی ایک اسپرچول ڈائمنشن بھی ہے۔ ہم نے ہسٹوریکل ڈائمنشن دیکھی، ڈاکٹرینل ڈائمنشن، اسپرچول ڈائمنشن یہ ہے کہ دیر از آلویز این ایسٹر اور ریزوریکشن ڈے آفٹر گڈ فرائیڈے۔ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے گڈ فرائیڈے والے دن، مبارک جمعے والے دن جو ہے دوستوں کی بے وفائی کا تجربہ کیا، دشمنوں کے ظلم کا تجربہ کیا، جسمانی تشدد کا تجربہ کیا، پیاس کا تجربہ کیا، ایون ڈیوائن فارسیکننس، باپ کی طرف سے چھوڑے جانے کا تجربہ کیا۔ کوئی انسان جس قدر سنگین اور گہری ترین تاریکی میں سے گزر سکتا ہے، خداوند یسوع مسیح اس میں سے گزرا، لیکن جمعے کے بعد جب وہ اتوار کو جی اٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نئی امید اور نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی گڈ فرائیڈے آ جاتے ہیں، تاریک دور آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، دوستوں کی بے وفائیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، لیکن جو ہے خداوند یسوع کا جی اٹھنا اس بات کا جو پیغام دیتا ہے اسپرچولی اور پریکٹیکلی، کہ اگر کوئی آج بھی اپنی زندگی میں گڈ فرائیڈے میں سے گزر رہا ہے تو ایسٹر ریزوریکشن ڈے آنے والا ہے۔ ایمین ایمین، بڑی خوبصورت تین باتیں بھائی صاحب، بڑی خوبصورت اور نئی باتیں جو ہے آپ نے ایک نئی ڈائمنشن کے ساتھ پیش کی۔ مسیح یسوع کے صلیب پر جان دینے کے بارے میں بہت ساری پروفیسیز ہیں۔ کیا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں اور وہ پروفیسیز فلفل ہوئیں؟ اعمال کی کتاب کے دوسرے باب کی 22ویں آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں کہ پطرس رسول منادی کرتا ہے تو وہ زبور 16 کا حوالہ دیتا ہے، اور زبور 16 کے بارے میں یہاں جو ہے اعمال 2:25 میں لکھا ہے، اور پھر ہم زبور میں بھی واپس جائیں گے۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، کیونکہ وہ میری دہنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو، اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا۔ یہ آیت اب اس لیے کہ تو میری جان کو عالم ارواح میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔ تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ اور اب آگے الفاظ ہیں پطرس رسول کے، اے بھائیو، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے یعنی داؤد نے پیشین گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا یعنی زندہ کیا، ریزوریکٹڈ، جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ تو یہ جو داؤد نبی کا حوالہ یہاں پطرس رسول دیتے ہیں، یہ دراصل زبور کی کتاب میں ناظرین یہ زبور نمبر 16 ہے اور اس کی آیت نمبر 9 تا 11 ہے۔ یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا۔ قبر میں ہونے کے باوجود مجھے کوئی نا امیدی یا خوف نہیں ہے، کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے، تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ تو یہ زبور میں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے بالکل پیش گوئیاں کی گئیں۔ بھائی صاحب، یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہسٹوریکلی جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور بہت سارے ہسٹورینز نے بھی اس کے اوپر لکھا،
اور اس پہ بات کی ہے. آج بہت سارے ہمارے جو غیر ایماندار لوگ ہیں یا غیر مسیحی لوگ ہیں وہ بہت اعتراضات کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نہ تو صلیب پر مرا نہ جی اٹھا اور یہ سب فیک سٹوریز ہیں. مسیح ایمان کا یہ بہت اہم حصہ ہے اور جس کلچر میں ہم رہتے ہیں اس کلچر میں ہم نے اس ایمان کو اور زیادہ مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح سے انکار نہ کر سکیں. آپ ہمارے ناظرین کو کیا مشورہ دیں گے اس عید قیامت مسیح کے اوپر کہ اس خوشخبری کو کتنا ضروری ہے کہ نسل در نسل ہم قائم رکھیں اور یسوع مسیح ہمارے اندر سے نظر آنا شروع ہو جائے؟ یسوع مسیح کی جو موت اور جی اٹھنا ہے یہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہے اور اس کی دو ڈائمنشنز ہیں, دو سمتیں ہیں. ایک ہے ہسٹوریکل ڈائمنشن, کیا تاریخی طور پر ایسا ہوا, اور ایک ہے تھیولوجیکل ڈائمنشن کہ الہیاتی طور پر اس کا مقصد کیا تھا. ہسٹوریکلی جو ہے پاسٹر جاوید صاحب اس میں جو اہم بات ہے کہ نہ صرف نئے عہد نامے میں اناجیل مقدسہ میں بلکہ نئے عہد نامے سے باہر بھی ہمارے پاس پہلی اور دوسری صدی کے جو مورخین, جو ہسٹورینز, تاریخ دان اس دور میں تھے, ہمیں ان کے بیانات ملتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو واقعی تاریخی طور پر مصلوب کیا گیا. اس میں سب سے اہم گواہی جو یہودی تاریخ دان جوسیفس کی ہے, اس کو ہم اردو میں یوسیفس کہتے ہیں. انہوں نے 2 کتابیں لکھیں, دی اینٹیکویٹیز اور دوسری تھی جوئش وارز. ان میں وہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی صدی میں اسرائیل میں ایک شخص ہو گزرا جو معجزات کرتا تھا اور عجیب و غریب قسم کے معجزے دکھاتا تھا, اور جو ہے اس کو جو ہے رومیوں نے مصلوب کر ڈالا. اس کا نام یسوع ناصری تھا اور اس کے بعد جو ہے اس کے شاگردوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جی اٹھا ہے. یوسیفس چونکہ کرسچن تو نہیں تھا, وہ یہودی تھا, تو وہ مسیح کے جی اٹھنے کو نہیں مانتا تھا, لیکن وہ واضح طور پر ذکر کرتا ہے کہ اس کو یہودی لیڈروں کی ایما پر, ان کی جو ہے تحریک چلانے پر رومی حکومت نے مصلوب کیا. پھر ایک اور رومی تاریخ دان ہے, اس کا نام ہے ٹیسیٹس. وہ دوسری صدی کے شروع میں یہ بیان کرتا ہے کہ ایک شخص تھا اور یہودیوں میں اٹھ کھڑا ہوا, اس کو نام کرسٹس تھا. کرسٹس, جس کو ہم اردو میں خرسطس کہتے ہیں, یہ مسیح کے نام کی یونانی اور رومی شکل ہے, لاطینی شکل ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے عوام میں بڑی ایک ہلچل مچی, تو پھر جو ہے دا رومن گورنمنٹ ایگزیکیوٹڈ ہم, انہوں نے اس کو سزائے موت دے دی. اس طرح پھر ایک یونانی ہسٹورین تھا, اس کا نام تھے سیوٹونیس. سیوٹونیس بتاتا ہے کہ جس دن مسیحیوں کے جو ہے لیڈر خرسطس کو قتل کیا گیا یا مصلوب کیا گیا, تو اس دن جو ہے پورے ملک اسرائیل میں اندھیرا چھا گیا تھا. تو وہ تو ہم جانتے ہیں کہ اناجیل میں بھی اس کا ذکر ہے اور وہ خدا کے ایک منصوبے کے تحت تھا. تو ہمارے پاس اس طرح کی کئی جو ہیں اناجیل سے باہر بھی جو سیکولر ہسٹورینز ہیں ان کی ٹیسٹیمونیز ہیں. ایک اور بڑی اہم بات ہے جو تاریخ کے اعتبار سے, پہلی صدی میں جو صلیب کی سزا تھی یہ غلاموں اور ڈاکوؤں کو دی جاتی تھی. بالکل. اور مصلوب ہونے والے شخص کو ننگا کر کے, برہنہ کر کے, نیکڈ کر کے وہ جو ہے صلیب چڑھاتے تھے. آج جب ہم خداوند یسوع مسیح کے جسم کے گرد کپڑا دیکھتے ہیں فلموں میں, تصویروں میں, تو یہ شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے. کوئی بھی اگر نیا مذہب شروع ہو تو اس کے شاگرد, اس مذہب کے جو شروع کرنے والے ہیں, وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہمارا لیڈر برہنہ کر کے مصلوب کیا گیا تھا. وہ تو اگر یہ من گھڑت مذہب ہوتا اور جو صلیب کا واقعہ ہے یہ ایک من گھڑت کہانی ہوتی, تو وہ اس کو کبھی بھی وہ جو ہے نہ بتاتے. وہ تو کوئی اور بات بتاتے کہ جی وہ جو ہے اس نے یہ مارکا کیا, وہ کیا. اور اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ شریعت کے اعتبار سے ایک لعنتی کی موت تھی استثنا کی کتاب کے مطابق, رومی قانون کے اعتبار سے ایک ڈاکو کی موت,
سماجی اعتبار سے شرمناک موت، نفسیاتی اعتبار سے اذیتناک موت برہنگی کی وجہ سے، اور جسمانی اعتبار سے دردناک۔ اس کے باوجود ابتدائی مسیحیوں کا کہنا کہ خداوند یسوع مصلوب ہوا، اور اسی لیے کرنتھیوں کے خط کے پہلے باب میں پولس رسول فرماتا ہے کہ جو صلیب کا پیغام ہے یہ یہودیوں کے لیے جو ہے ٹھوکر ہے، کیونکہ they felt offended کہ یار مسیح کیسے مصلوب کیا جا سکتا ہے، اس سے تو بری موت ہی کوئی نہیں ہے، اور یونانیوں یعنی غیر قوموں کے نزدیک بے وقوفی کہ تم اسے بادشاہ اور نجات دہندہ مانتے ہو اور وہ مرا کیسے ہے صلیب پر۔ تو اگر یہ واقعہ، یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اگر کوئی من گھڑت کہانی بنانا چاہتا تو وہ یہ بناتا، وہ پھر کچھ اور بناتے کہ شاید اس کی تخت پر موت ہوئی، شاید وہ مرا ہی نہیں ہے اور جی اٹھا ہے۔ تو پہلی تو اس کے بارے میں جو تاریخی ہمارے پاس حقائق بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح جی اٹھنے کے تعلق سے بھی ہیں۔ جی اٹھنے کے تعلق سے جو بڑی اہم ہسٹوریکل ایویڈنس ہے وہ ہے خواتین کی گواہی۔ پہلی صدی کے یہودی معاشرے میں عورتوں کو گواہی کا حق حاصل نہیں تھا، جبکہ اناجیل میں لکھا ہے کہ عورتوں نے آ کر گواہی دی۔ تو اگر یہ بھی بات من گھڑت ہوتی تو وہ مذہبی لیڈروں کا نام لکھتے یا کسی بڑے باروب لوگوں کا نام لکھتے کہ جی انہوں نے یہ گواہی دی ہے۔ پھر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کی جو اپیرنسز ہوئی ہیں، جو اس کے ظہورات ہوئے ہیں، یہ ایک اور جو ہے بڑی اہم گواہی ہے۔ پھر جوش میکڈول کی ایک کتاب ہے نیو ایویڈنس دیٹ ڈیمانڈز اے ورڈکٹ، تو اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو پتھر بھی رکھا گیا تھا جس پر رومیوں نے اپنی مہر لگائی، وہ کئی ٹن وزنی تھا۔ وہ 2-4 شاگرد رات کے اندھیرے میں جا کے اس کو نہیں ہٹا سکتے تھے۔ اس کا ہٹایا جانا واقعی ایک سپر نیچرل انٹرونشن، جو مافوق الفطرت مداخلت ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں ہسٹوریکل ایویڈنس جو ہے، اگر وہ جی نہ اٹھتا تو کبھی بھی اس کے شاگرد اس کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ آپ دیکھیں 12 میں سے 11 شاگرد جو ہیں شہید ہوئے تھے، اور یہ وہ تھے جو سب بھاگے تھے، سب نے اپنے آپ کو کمروں میں چھپا لیا تھا۔ آخر کیا ہوا کہ یہ لوگ اب اس کی خاطر جانے دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں؟ یقیناً وہ مردوں میں سے زندہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں شاگردوں میں جو ہے نا ایک ڈرامائی انقلابی تبدیلی آ گئی۔ سو یہ تو ہے ہسٹوریکل ڈائمینشن۔ تھیولوجیکل ایسا کیوں ہوا؟ وہ میرے اور آپ کے اور جتنے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے اور دنیا کے 8 ارب انسانوں کے گناہوں کی معافی اور کفارے کے لیے یہ سب کچھ ہوا۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ بہت خوبصورتی سے پائی صاحب آپ نے بیان کیا، اور میں اسی چیز کی توقع کر رہا تھا۔ آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جتنی خوبصورتی سے آپ اس کو السٹریٹ کر سکے، اتنا ہی خوبصورت ہے۔ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں وہ اسی کیوریوسٹی بھی دیکھتے ہیں کہ انہیں کچھ نیا ملے گا، کچھ نئی نالج ہوگا، اور آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ دوستو، یسوع مسیح کا جی اٹھنا یقیناً ایک بہت بڑا ہسٹوریکل ایونٹ ہے، اور اس کو نہ صرف بائبل بیان کرتی ہے، بہت سارے تاریخ دان بھی اس کو بیان کرتے ہیں، اور رومن جو ریکارڈ ہے وہ بھی اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور بہت سارے شاگردوں کو دکھائی دیا۔ اس لیے اس عید کو اپنی زندگی میں ضرور جو ہے وہ منایا کریں، اور اپنی زندگی میں بھی یسوع مسیح کو ہمیشہ زندہ رکھیں، اور یسوع مسیح آپ کے اندر سے جاری ہونا چاہیے۔ دوستو، خوبصورت سانگ سنتے ہیں، اور آپ کے پسندیدہ گلوکار یہاں پر موجود ہے، نوجوان خدا کے خادم فراز نیر، ان سے خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ آپ کی بھرپور تعلیم۔ ویلکم بیک دوستو، آپ پریز دا لارڈ کا یہ اسپیشل شو دیکھ رہے ہیں، ایسٹر اسپیشل شو عید قیامت المسیح کے اوپر، اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں پاسٹر طارق وارث سے سنی ہے، اور اس وقت ہم دوسرے سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، اور ایک خوبصورت گیت آپ نے فراز سے سنا ہے۔
फराज भी हमारे दरमियान मौजूद है, उससे भी बातें होंगी। और मेरे साथ एक और खुदा के अजीम खादम मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत सारी जगहों पे बड़े बड़े इज्तमात में और चर्चेज़ में और टीवी चैनल्स पे आपने उन्हें देखा होगा। खुदा के अजीम खादम पास्टर शौकत शारून हमारे दरमियान मौजूद है, जो अगापे असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन है। वेलकम पास्टर साहब। Thank you very much. ईद क़यामत मसीह मुबारक हो आपको भी फराज, ईद क़यामत मसीह मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत मुबारक। फराज, सॉन्ग इस दफ़ा नया नहीं आ सका, मुझे पता है, क्या रीज़न हो सकती है, क्यों नहीं आया? बस कुछ रूटीन काफ़ी बिजी रही है, कुछ टाइम नहीं ऐसा निकल सका, क्योंकि क्वालिटी कॉन्शियस तो आपको पता मैं हूँ ही। तो बस कोशिश होती है कि काम जितना अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बेहतर कर सकें, सो उतना बेहतर करते हैं। तो बस जल्दी में रिलीज़ नहीं किया, अगले साल क्योंकि अक्सर क्रिसमस पे बहुत सारे सॉन्ग्स आते जी। हैं और ईस्टर पे भी आते हैं, लेकिन इस दफ़ा तादाद थोड़ी कम रही है और हमें क्योंकि देना पड़ता है, शोज़ में भी लाना पड़ता है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा और खुदावंद आप को बरकत दे। क्या आजकल कर रहे हैं इन दिनों में, कैसी मसरूफियत है? मसरूफियात म्यूज़िक से रिलेटेड है और फैमिली लाइफ भी साथ साथ चल रही है। तो ये है कि बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट्स लाइन अप हुए हुए हैं। अभी 2 वीडियोस रिलीज़ किए हैं हमने इस सीज़न में और अभी तीसरा सॉन्ग ऑलमोस्ट रेडी है, बस जल्दी उसको भी रिलीज़ करने का। अच्छा। प्लस अभी नईएस प्रोडक्शन के प्लेटफॉर्म से हम नए आर्टिस्ट भी रिलीज़ कर रहे हैं। वाओ। पिछले साल भी हमने नए आर्टिस्ट रिलीज़ किए हैं, इस साल भी 2 नए आर्टिस्ट हम रिलीज़ करने का। तो इस चीज़ से भी काम चल रहा है। अच्छा, ताकि तो वो नए सॉन्ग्स जो है उनके साथ है आपके या वो उनके उनके अपने सॉन्ग्स हम अच्छा, उनके अपने सॉन्ग्स हैं। हाँ जी, गुड, वेरी गुड। और आपके सॉन्ग्स की जो लिरिक्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं, हमेशा से आपके पापा लिखते हैं जी। और अभी बात हो रही थी पहले, तो भाई साहब मशवरा दे रहे थे कि अब फराज को चाहिए कि खुद भी अब लिखना शुरू करें। तो क्या सोच है, लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है, बिल्कुल। मुझे शुरू से भाई साहब लिखना जो है ना वो मुश्किल लगा है। कंपोज करना मेरे लिए आसान होता है और म्यूज़िक करना भी, लेकिन अभी लिखना भी स्टार्ट करते हैं। कुछ चीज़ें लिखी भी हैं। अच्छा, वो भी अभी आहिस्ता आहिस्ता वक्त आने पे नहीं वो आनी चाहिए, बल्कि अब जल्दी आ जानी चाहिए। और उनको लेकर आए, उनको प्रोडक्शन करें उनकी, और हम इंतज़ार में रहेंगे कि आपके लिखे हुए सॉन्ग्स भी आना शुरू हों। भाई आरफ भट्टी जो है वो खुद अपने सॉन्ग्स लिखते हैं और पेश करते हैं। मेरा ख्याल है कि जेरी भी ऐसा ही करता है, और जुबन के बारे में उनकी मदर भी लिखती हैं सॉन्ग्स, और भी बहुत सारे सॉन्ग। आप भी करें कोशिश, इसमें बड़ा ही स्कोप भी है और अच्छा लगेगा कि आपकी सोच यीशु मसीह के हवाले से कैसी है, वो एक्सपीरियंस जो है जब आप खुद बयान करेंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत होगा और खुदा उनके जलाल का बाइस होगा। सो दैट इज़ वंडरफुल। और आज मुझे यकीन है कि आप मिस भी कर रहे होंगे फैमिली को, स्पेशल इवेंट के ऊपर। ईस्टर पे आप अकेले इस दफ़ा भी, और फैमिली वहाँ पे है यूएसए में। लास्ट ईयर हमने एक साथ सेलिब्रेट किया था, तो इस ईस्टर साल पे ही? भी हाँ जी जी हाँ। तो इस साल बस मिस तो जाहिर बात कर रहा हूँ मैं भी, और वो लोग भी मुझे मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली। बट जल्दी बेटी बड़ी क्यूट है, और वो याद तो आती होगी है। हाँ जी सुबह शाम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। खुदा उनकी तारीफ हो। थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, ईस्टर है और ईस्टर की अहमियत पे बात ना की जाए, ये ऐसे हो नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड के अंदर हम इसी तरह से कवर करते हैं ताकि जो हमारे नाजरीन हैं जब वो सुने तो बरकत पाएँ, और यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जो अहमियत है और ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ये हमारे, उसको बेहतर तौर पे जान सके। आप क्या सोचते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने से हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आते हैं? जी भाई साहब, टॉपिक तो बड़ा खूबसूरत है, और जब हम बात करते हैं यीशु मसीह के जी उठने की, तो पहली तो बात एक अजीब सी शादमानी होती है, क्योंकि अगर हम तारीख़ उठा कर देख लें तो इस तरह की मिसाल हमें नहीं मिलती। बेशक दुनिया में जहाँ भी जाएं, जो भी मुर्दे थे कब्रों में पड़े हुए हैं। तो एक जो हमारे ईमान को तक़वियत देती है बात, वो यही है कि ये मुनफरद है, जिसको हम फॉलो करें, जिसकी परस्तिश हम करते हैं, वो मुनफरद एक हस्ती है, उसकी कब्र यरूशलेम में खाली है। और ये सिर्फ हम कह नहीं रहे, जो भी यरूशलेम में गए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि यरूशलेम में एक कब्र है और वो यीशु मसीह की है, वो खाली है।
पौलुस रसूल पर अगर हम उसकी कही हुई बात पर जो लिखी पहला करंथी उसका 15वें बाब की 14वीं आयत में जो ख़ास तौर पर बात है, वो ये कहते हैं कि अगर यीशु मसीह जी ना उठते तो हमारी मुनादी भी बेफायदा और तुम्हारा ईमान लाना यानी हम सब का ईमान लाना भी बेफायदा है। बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस हम जो खादिम हैं और जैसे भाई फराज हैं, खूबसूरत वर्शिपर हैं, वर्शिप करते हैं, तो वर्शिप भी एक मुनादी होती है ना। जब ये जाते हैं वर्शिप करते हैं तो ये मुनादी ही कर रहे होते हैं। हमारा एक जो कलाम सुनाने का तरीक़ेकार, जैसे हम नसर में कह रहे होते हैं, ये गा के उसको सुना रहे होते हैं, तो मुनादी है ना। तो हम सब के लिए जो बुनियादी बात यीशु मसीह के जी उठी कुदरत का वो यही है कि हम जिसको सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी मुनादी करते हैं, वो जी उठा, वो जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। बेशक बेशक। तो जो ईमानदार लोग हैं, मसीही लोग हैं, वो यीशु मसीह जो जी उठा है उसकी जी उठी कुदरत को प्रोनाउंस करते हैं, अनाउंस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और उसकी मुनादी करते हैं। सो बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है कि हम उसी के पैरोकार हैं जो जी उठा है। बहुत खूबसूरत बात भाई साहब आपने की, और जो हवाला आपने दिया है ये इसके अंदर बड़ी डेप्थ है, और ये पूरी अंजील का जो है वो अगर समरी कर लें तो वो ये है। और पौलुस भी इसमें यही कहता है कि यीशु मसीह के जी उठने के साथ ही ना सिर्फ हमारा ईमान बल्कि हमारी प्रीचिंग भी इसके साथ जुड़ी हुई है। और अभी पास्टर तारक वारिस यहाँ पे थे, वो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि अगर यीशु मसीह जी ना उठा होता तो रसूल जो थे वो मुनादी भी ना कर पाते। यीशु मसीह के जी उठने की कुदरत की वजह से उन्होंने अपनी जानें जो हैं कुर्बान कर दी, और 11 रसूल जो है वो शहीद हुए सिर्फ इसलिए कि वो जान गए थे कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आप सही कह रहे हैं। इसी बात को अगर देखें, जब यीशु मसीह जी उठे थे तो मैं समझता हूँ इसकी एक बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि यीशु मसीह की जो जी उठी कुदरत है हमें बुज़दिल से दलेर बना देती है। आमीन आमीन। जब यीशु मसीह जी उठे, यीशु मसीह ने कहा तुम इस जगह पर ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। तो जस्ट इमेजिन वो शख्स जो बुज़दिल था, जिसने यीशु मसीह का 3 मरतबा इनकार किया, और अब वो क्या कह रहा है जब वो मुनादी कर रहा है रूहुल कुद्स की कुदरत से, वो मुनादी क्या कर रहा है, वो यीशु जिसे तुमने पकड़वाया, मार डाला, उसी यीशु को खुदा की कुदरत ने जिंदा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो कलाम में जो एक सफाई और दिलेरी आ जाती है वो यही है कि यीशु मसीह जी उठा है। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। और आज जो एक बहुत बड़ी ईद जो है ईमानदार मना रहे हैं, उसकी रीज़न भी यही है कि वी नो एंड वी बिलीव दैट जीसस क्राइस्ट इज़ रिजन फ्रॉम डेड। और वो ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि आसमान पर किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हमारी शफायत भी करता है। तो ये इस ईमान, ये जो हमारा ईमान है, ये किसी और मज़हब में इस तरह की इसका ईमान नज़र नहीं हमें आता। जहाँ पे भी देख लें, जिस ईमान की भी बात कर लें, इतनी उम्मीद और इतना भरोसा और इतना ईमान जो है हमें किसी कौम में नज़र नहीं आता जितना मसीही ईमानदारों में है। भाई साहब, ये बात हम कुछ इस तौर से भी ले सकते हैं। एक तो आज हम उसकी जी उठी कुदरत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर हम उसके पीछे चले जाएं, उसके जो चंद साल ही पीछे चले, क्योंकि 30 साल की उम्र में उन्होंने मुनादी करना शुरू की, तालीम देना शुरू की और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक है। तो उस दौरानिए में भी उन्होंने पब्लिकली खड़े होकर ये कहा था, कौन है तुम में जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। तो यीशु मसीह का जो जिंदगी का एक एक स्टेप था या एक एक उसका जो मरहला था लाइफ का, वो मुनफरद और यूनिक है। Amen. तो मैं समझता हूँ जो हम मसीही ईमानदार हैं या मसीही लोग हैं, हमें इस बात पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए। उसकी तो ज़िंदगी बेगुनाह थी, वो बेगुनाह शख्स था और उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था। इसलिए तो जब उसने पब्लिकली इस बात को अनाउंस किया तो कोई शख्स खड़ा भी नहीं हो सकता। उसने कहा भी नहीं था कि जी ये तुझ में गुनाह है, बल्कि खामोश हो गया था, कोई जवाब नहीं दे सका था। और उसी यीशु ने जब मेरे और आपके लिए बल्कि सारे जहान के गुनाहों को सलीब पर अपने ऊपर ले लिया, तो एक बड़ी अजीब सी सलीब पर भी एक मिसाल हमारे लिए कायम कर दी गई
کہ دشمنوں کو معافی کا پیغام دیا جا رہا ہے، اور وہی پیغام آج ہمارے لیے بھی ہے۔ صرف جی اٹھی قدرت کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن اس کی پیچھے کی جو لائف دکھوں کی تھی، دکھوں میں بھی ہم اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ کس قدر اس نے دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا، دشمنوں سے محبت کا اعلان کر دیا، اپنے جو اس کے قریبی تھے اس کے لیے انہوں نے کیئر خوش ہو کے، جیسے یوحنا سے کہا کہ یہ دیکھ تیری ماں ہے، تو یہ تیرا بیٹا ہے۔ تو یہ بھی ایک رشتوں کی بھی وہاں پہ ہمیں ویلیو کا پتہ چلتا ہے۔ میں پیاسا ہوں، تمام ہوا، ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا جو ایک مشن تھا وہ بیسیکلی صلیب پر اس نے پورا کیا ہے، اور جب وہ قبر میں سے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو وہ یہ بھی ایک اعلان کر رہے ہیں کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، دیکھو موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جی اٹھی قدرت کو سیلیبریٹ کرنا تو کرسچنز کے لیے ایک بڑی دلیری کا سبب بن سکتا ہے کہ جی ہم جس کے پیروکار ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، وہ عام نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے، لائیں ذرا لا کے تو دکھائیں کوئی ایسا شخص ہے کوئی۔ تو پریز دی لارڈ، اس بات کے لیے کہ ہم جی اٹھی یسوع کی اس قدرت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، غیر ایماندار لوگ، وہ اس چیز کے اوپر بہت تنقید کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری من گھڑت کہانیاں ہیں، اور یہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ بائبل تبدیل ہو گئی ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی آج دنیا میں اگر سب سے بڑی آبادی موجود ہے تو وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ صرف یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں بلکہ یسوع مسیح کے کفارے کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یسوع مسیح کے واپس آنے پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے ایمان کے اندر یہ ایک بہت بڑی بیوٹی ہے کہ ونس یو نو جیزس، ہی از ریزن ان یور لائف ٹو۔ بھائی صاحب، میں بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گا جی، کہ جیسے افسیوں کے خط میں سے اس کا دوسرا باب اگر پڑھیں 4 سے 6 آیت تک، اگر ہم افسیوں دوسرا باب اور اس کی 4 آیت سے، مگر خدا نے ہم پر رحم کی بدولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ واو، تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ 6 آیت، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ یسوع مسیح کے جی اٹھنے سے نہ صرف ہم زندگی پاتے ہیں، نئی زندگی پاتے ہیں، بلکہ ہم آسمانی مقاموں کی شہری بھی بن جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بیوٹیفل بیوٹیفل۔ اور جس ایسپیکٹ کو ایک ایماندار کو یا آج کے لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، کیا محبت کی، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہمارے لیے اس زمین پر بھیج دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ بے شک۔ اب جو گنہگار ہیں اور جو ایماندار ہیں، ان کے جو درمیان کی جو فیز ہے وہ خدا ہی ہے، وہ ہم نہیں ہیں۔ دس از گاڈ جو گنہگار سے ہمیں ایماندار بنا دیتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہی ہے جو ہمیں گناہوں سے نکال کر ابدی زندگی کا وارث بنا دیتی ہے۔ سو یسوع مسیح کا اس زمین پر آنا اور اس جی اٹھی قدرت کو سیلیبریٹ کرنا، 2 چیزیں ہماری زندگیوں میں اہم ہیں۔ زمین پر رہتے ہوئے ہم نئی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آسمانی مقاموں کے شہری بھی بن جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ، وی آر پری ڈیسٹنڈ، ہمیں پہلے سے ہی ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے کہ ہم جو ہیں آسمانی مقاموں میں رہیں گے۔ اور یہ حوالہ بھی آپ نے بڑا خوبصورت کوٹ کیا بھائی صاحب، اور آئی ریئلی اپریشیٹ فار دس اسپیسیفک جو ریفرنس آپ نے بائبل میں سے دیا، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت بڑا مکاشفہ ہے، اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس دن یسوع مسیح جلایا گیا، ہر وہ ایماندار جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے اسی دن وہ بھی جلایا گیا، اور آسمانی مقاموں پر جانے کا اس کے لیے انتظام کر دیا گیا۔ بٹ ہی از دا سٹیزن آف دا ہیونلی کنگڈم ناؤ۔ یہ ایک بہت بڑی ہوپ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی مذہب کے پاس یہ ہوپ نہیں ہے کہ وہ آسمان پر ابھی سے ہی وہ آسمانی شہری ہیں۔ بھائی صاحب، مجھے یاد ہے کوئی 8-10 سال پہلے کی بات میں بتانا چاہوں گا۔ ہم ایک جگہ پر منادی کے لیے گئے تو کچھ لوگ تھے وہاں پر آئے ہوئے تھے، کچھ ڈیفرنٹ لگ رہے تھے اپنے گیٹ اپ سے، اپنے حلیے سے، اور گفتگو سے بھی ڈیفرنٹ لگ رہے تھے۔
तो इबादत के बाद उन्होंने मेरे पास मिलना चाहा, तो मैं उनके साथ थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तो वो अपनी टेस्टिमनी शेयर कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हम पहले क्या थे, हम बुतों की इबादत करते थे, उनको पूजते थे, उनके सामने झुकते थे, दरबारों पर भी जाते थे। उन्होंने कहा कि एक दिन हमें इस बात का मुकाशफा, काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई, उन्होंने काफ़ी गवाहियाँ शेयर की। जो उस गवाही का जो फोकल पॉइंट था वो ये कहते हैं कि भाई साहब हम बड़ी जगहों पर गए, हमें पीस नहीं मिलता था। एक दिन हमें ये मुकाशफा मिल गया कि ये जिस यीशु के बारे में हमने सुन रखा है, हालांकि वो थे तो मसीही थे, आप समझ सकते हैं, जिनको हम नॉमिनल क्रिश्चियन कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम बड़ी जगहों पर गए, हम चर्चिज में भी जाते थे, लेकिन एक दिन कहते खुदा ने मेरी आंखों को, घर के सरबराह थे, उन्होंने कहा मेरी आंखों को खोल दिया। उन्होंने कहा कि मैंने यीशु मसीह की जी उठी कुदरत को जब एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में, ना सिर्फ मैं बदला हूँ, मेरा सारा घराना बदल गया। वाह, ब्यूटीफुल। कहते ये मुकाशफा मुझे कैसे मिला कि मैं एक रात सोया और मुझे वो सारा सिनेरियो मेरे ख्वाब में आया कि यीशु मसीह को मसलूब किया गया, उसे मारा जा रहा है, और उसके बाद कहते कि यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, वो जी उठे। कहते भाई साहब ऐसे जैसे फिल्म हम देखते हैं वो वैसे हुई। तो मैंने सुबह उठो तो मेरी जिंदगी ना तब्दील लग रही थी। तो मैंने देखा कि मेरी जिंदगी में एक अजीब सा पीस है। तो किसी ना किसी तौर से मेरा अपने जो लोकल पास्टर थे उनके साथ कांटेक्ट हुआ, मैंने उनको बुलाया, मैंने बातचीत की। उसी वक्त मैंने तौबा की कि रात को मुझे इस चीज़ का मुकाशफा मिल गया है। और भाई साहब यकीन माने, लोग आज कहते हैं जी बदरूहें, जब आप सियानों के पास जाते हैं, अगर आप उनसे हटते हैं तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ते, अगर आप मसीह के पास आ जाएंगे। भाई साहब मुझे कुछ 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ मैं ये गवाही दे रहा हूँ कि वो सब मुर्दा हैं जिनके पीछे आप जा रहे हैं, वो कब्रों में पड़े हुए हैं जिनकी आप इबादत करते हैं, जिनसे आप मांगते हैं। अगर आपने मांगना है तो जिंदा से मांगें, और जिंदा एक ही, और वो यीशु मसीह नासरी। हालेलुया, कितना बड़ा ऐलान है भाई साहब ये पूरी दुनिया के लिए। वी डिक्लेयर, हम अपने अल्फाज से एक चैलेंज देते हैं पूरी दुनिया के मज़ाहब को, पूरी दुनिया को एक चैलेंज देते हैं कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो चुका है और आसमान पर बैठा है और वो किबरिया की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन है। और भाई साहब बड़े सादा थे, मैं सादगी से उन लफ्ज़ों को बयान कर रहे थे, और उनके अल्फाज है जैसे मेरे वो अंदर उतर रहे हैं ना, और उससे मुझे बड़ी ताजगी मिली। और मैंने उनके लिए फिर दुआ भी की, और खुदाम का शुक्र है इसी एक पैगाम को वो दुनिया में लेकर जा रहे हैं, लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं। अक्सर भाई साहब आप समझते हैं, लोग कहते हैं जी मुनादी करना बड़ा मुश्किल, गवाही देना बड़ा मुश्किल है। सेमिनरी में मैं नहीं गया हूँ, मेरे पास कोई बाइबल की तालीम नहीं है, क्योंकि आप भी गए हैं, हम भी गए में सेमिनरी की हुई है। हम सेमिनरीज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, सेमिनरीज होनी चाहिए, आपकी बाइबल जो स्कूल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको सीखना चाहिए, उस्तादों से सीखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो मुनादी है वो बड़ी सिंपल है। मुनादी है क्या? यीशु मसीह आए इस ज़मीन पर, कमारी से पैदा हुए, उसने दुख सहे, मर गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आसमान पर चले गए, बहुत जल्द हमें लेने आने वाले हैं। अब ये एक बात, अगर आपको ये मुकाशफा मिल गया है, मैं समझता हूं यस, जाएं, ट्रेनिंग भी करें, सेमिनरी में एडमिशन भी लें, टीचर्स के पास बैठ के सीखना भी इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन जब तक आप नहीं बैठ रहे किसी के कदमों में, लेकिन इतना तो आप बता सकते हैं ना कि उसने मेरी ज़िंदगी को बदला है, वही यीशु आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जी, यीशु मसीह असल में तो है ही शख्सी निजात के लिए। इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट सैल्वेशन, इट इज़ पर्सनल सैल्वेशन। और आज भी अगर पूरी दुनिया में मसीही सबसे ज़्यादा है तो वो पर्सनल जो है उनके ऊपर यीशु मसीह की तालीम का असर है, और यीशु मसीह को वो शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो इसीलिए डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा है और लोगों को बताते हैं। और आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। आई टोटली एग्री विद यू कि हर ईमानदार को, अगर वो ईमानदार है और अगर वो यीशु मसीह को जानता है, तो यीशु मसीह की अंजील को
سنانے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے, اپنی شخصی گواہی دیں. جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں دوستوں میں بیٹھے, کسی کو بھی بتایا جا سکتا ہے یار میری زندگی کو خداوند نے چینج کر دیا, میں ایسا تھا, خداوند نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا. اور یہی گواہی جو ہے بہت سارے لوگوں کو تبدیل کر سکتی ہے. کیا خیال ہے؟ پالوس رسول دیکھیں, پالوس رسول آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہے. میں نیا عہد نامہ اٹھا کے دیکھ لیں تو نئے عہد نامہ میں سب سے زیادہ جو کتابیں ایک شخص کے حصے میں آتی ہیں وہ پالوس رسول ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بارہا اپنی لائف کو ڈسکس کرتا ہے لوگوں کے. پہلے میں یہ تھا, کلیسیا کو ستانے والا تھا, میں نے یہ کیا, میں نے ایمانداروں کے خلاف یہ کیا, میں نے کلیسیا کے خلاف یہ کیا, بٹ ناؤ آئی ایم دا سرونٹ آف دا لارڈ. میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں, میں اس کی منادی کے لیے بلایا گیا ہوں. سو بھائی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو خادم ہیں, جب روح القدس آپ کو تحریک دے, جائیں اپنے ذرا ماضی کو بھی شیئر کریں. خدا نے مجھے کہاں سے نکالا ہے اور آج میں کہاں پر کھڑا ہوں. پرابلم کہاں پر ہے بھائی صاحب؟ اکثر آپ نے, چونکہ آج عید قیامت المسیح ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نکما, حقیر, بے وقوف, نادان, فلانا پتہ نہیں, اپنے تعلق سے بڑے ڈاڈے کو ٹائٹل دے دیتے اپنے آپ کو. لیکن ان کے لیے پیغام یہی ہے, اب آپ مسیح میں آ گئے ہیں, اب اس نادانی بے وقوفانہ باتوں کو چھوڑیں, آپ شاہی کائنوں کا فرقہ بن گئے. اس بات کو پہچانیں, مسیح کے جی اٹھی قدرت سے اب آپ عام نہیں رہے ہیں, آپ خاص بن گئے ہیں, آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کو بھی پہچانیں. اب آپ بیوقوفی نہیں ہیں, خدا نے آپ کو حکمت اور دانش کی روح دی ہے, اس کو اپنی زندگی میں یوٹیلائز کریں, آگے بڑھیں اور دلیری سے منادی کریں. ہمیں نا لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیں نہیں ایسی تو یہ بیوقوف لوگ ہیں, ہمیں بس اس قابل تو نہیں ہے گے. یس, لیکن خداوند نے آپ کو اس قابل بنایا ہے, دلیری دیا روح القدس. اگر پترس جیسے بزدل شخص جس نے 3 مرتبہ یسوع مسیح کا انکار کیا, آفٹر فیو ڈیز وہ دلیری سے انہی دشمنوں کے سامنے, انہی لوگوں کے سامنے کھڑا ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو پکڑا تھا, مار ڈالا, انہی کے سامنے منادی کر رہا ہے. تو صرف اور صرف روح القدس کی قدرت آپ کی زندگی میں یہ کر سکتی ہے. آئیں یسوع مسیح کی جی اٹھی قدرت کے وسیلہ سے روح القدس کو موقع دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے اور آپ کی زندگی کو ان سائڈ آؤٹ چینج کرے, تاکہ آپ پہلے جیسے نہ رہیں بلکہ یکسر تبدیل ہو جائیں. جب آپ یکسر تبدیل ہوں گے پھر آپ منادی کر سکیں گے, اور جب آپ دنیا کو بتائیں گے میں مسیح کے لیے ہوں, جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے. یہ اسی وقت آئے گا جب یسوع مسیح کی جی اٹھی قدرت کو ہم اپنے اندر لے لیں گے. بہت خوبصورت بھائی صاحب, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین نے ضرور جو ہے وہ نہ صرف پسند کیا ہوگا بلکہ اپنے دل میں بھی ان باتوں کو رکھا ہوگا. فراز, آپ ورشپ کرتے ہیں اور بہت ساری خوبصورت گیت آپ نے لکھ رہے, کیا یہ ممکن ہے کہ نجات کے بغیر انسان ورشپ کر سکتا ہے یا ورشپ لیڈر بن سکتا ہے یا لیڈ کر سکتا ہے چرچ کے اندر, آپ کے اپنے ایکسپیرینس میں؟ بھائی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ورشپ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, کسی کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے خداوند خدا کی پرستش کرے. لیکن جب کوئی یہ جان لیتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے یا ورشپ کے لائق صرف خداوند یسوع ہی ہے, تو پھر اس کی فیلنگز, اس کی گائیکی, سارا کچھ بدل جاتا ہے. تب وہ ورشپ امپیکٹ فل بھی ہوتی ہے, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس سے یقیناً لوگ برکت پاتے ہیں اور روحیں بھی بچتی ہیں. پریز دی لارڈ. بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. جب تک پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہوگا تب تک ورشپ بھی اس طرح سے نہیں ہوگی. ورشپ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, ہم بھی جو ہے وہ نومینل ورشپ کی کر سکتے ہیں, لیکن جو دل سے پرستار, جس کو خداوند ڈھونڈتا ہے, روح اور سچائی سے ورشپ تب ہوتی ہے جب آپ کسی کو جان لیتے ہیں اور اسے اپنا خداوند مان لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب, اٹ واز اے ونڈرفل ٹائم ود یو. آئی نو اٹ از ویری بزی ٹوڈے, اور آپ یقیناً سب جگہوں پہ بڑے انگیج ہوں گے اور ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے. تھینک یو ویری مچ اگین. دوستو, عید قیامت مسیح ہے, اس کو ضرور سیلیبریٹ کریں اور اپنی زندگی کے اندر یسوع مسیح کو ہمیشہ زندہ رکھیں, کیونکہ وہ آسمان پر زندہ ہے اور کبریا کی دائیں طرف بیٹھا ہے. ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کی اس عید کو, کیونکہ وہ موت پر, قبر پر فاتح ہو کر
आसमान पर खुदा बाप के दाहिने तरफ बैठा हुआ है और हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट करना है। प्रेज द लॉर्ड। और अगापे सिस्टर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। खूबसूरत ईस्टर का गीत सुनते हैं उनकी ज़ुबानी, क्योंकि आप सब उनको पसंद करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद है। उनसे एक खूबसूरत गीत आपकी भरपूर तालियों में सुनते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दें। प्रेज द लॉर्ड।